اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال کا اخبرنا مالک عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان الحارث بن ہشام بے شک حارث بن ہشام نے سأل رسول اللہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقالا پس کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیفا یاتیک الوحی کس طرح آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے فقالا رسول اللہ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احیانا بعض اوقات یاتینی آتی ہے میرے پاس وحی مثلا سلسلۃ الجرسی گھنٹی کے بجنے کی مثل یا بیل کی آواز کی مثل ہوا اشد علیہ وہ وہی مجھ پر بڑی سخت ہوتی ہے فیفسم انی پس وہ کیفیت مجھ سے چلی جاتی ہے وقد وعیس عنہ اور تحقیق میں یاد کر لیتا ہوں اس وحی کو ما کالا جو کچھ فرشتے نے کہا واحیانا اور بعض اوقات مثل یعنی یہاں شکل بنتا ہے، یہ شکل ہے زیادہ شکل بنتا ہے لی میرے لیے المالا کو فرشتہ رجلن آدمی کی فیکلمنی پس وہ بات کرتا ہے مجھ سے فاعیا پس میں یاد کر لیتا ہوں اس کی وحی کو ما یقول جو فرشتہ کہتا ہے قالت فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ اور البتہ تحقیق میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ینزل علیہ الوحی کہ اترتی ہے آپ پر وحی فی یوم الشدید البردی سخت سردی کے دنوں میں فیفسم یا یفسم عنہ پس وہ وحی کی کیفیت آپ سے چلی جاتی ہے وَإِنَّا کیا لفظ ہے وَإِنَّا جَبِينَهُ جبین پیشانی کو کہتے ہیں کیونکہ ذرا پتہ ہے نا آپ کو ابھی مجھے اینک نہیں لگی تو بس میں ذرا مشکل سے ہی ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ آسانی کر دے گا وَإِنَّا جَبِينَهُ اور بے شک میری اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا بہاتی ہے پسینے کے قطرے یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا کہ آپ پر وحی کی کیا کیفیت کس طرح آپ پر وحی آتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی 2-3 طریقے سے آیا کرتی تھی ایک طریقہ یہ والا ہے کہ جب فرشتہ وحی لے کے آپ کے پاس آتا تو آپ کو اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے یوں آواز آتی جس طرح گھنٹی بجتی ہے اس کی مثال ہم اپنے سمجھو کہ خیال کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے مجھے کسی نے کال کی ہے نا تو فون پہ پہلے بیل آئے گی جب بیل آئے گی تو میں اس کو سنوں گی تو مجھے پتہ چلے گا کسی کی کال آئی ہے تو یہ پاک پیغمبر کو آگاہ کرنے کی ایک مشابت تھی کہ آپ پر وحی کا نزول ہونے والا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ بلکہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے چلنے کی آواز تھی جو آپ کو آواز محسوس ہوتی تھی بارک اللہ اب اس میں ہم نے ایک اپنے اندازے لگانے ہیں اس میں کوئی ایسی ہمارے پاس کلیئر روایت نہیں کہ ہم اپنے فون کے ساتھ ہی اس کو مشابت دیں یا کس طرح لیکن ہمارے گھروں کے اندر جو بیل لگی ہوتی جب کوئی باہر آتا ہمیں ملنے کے لیے وہ سب سے پہلے دستک دیتا دروازے پہ یا بیل پہ انگلی رکھ کے بٹن دباتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ باہر کو آیا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی آواز آپ کو یوں لگتی تھی جیسے گھنٹی بج رہی ہے یا جس طرح کے جو بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ وحی آپ پر بڑی سخت ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے نا تھوڑا سا غور سے شاباش سنیں یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی سخت ہوا کرتی تھی سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سخت سردی کے دنوں میں آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک پڑتا تھا اس حدیث میں یہ آیا اور کئی ایک حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اس لیے میرے بیٹا جب ہم خود سے پڑھیں گی تو اتنا ہی پتہ چلے گا لیکن جب ہم ایک کلاس میں بیٹھیں گے پھر ہمیں کئی چیزوں کا اور زیادہ بھی پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن اور کئی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی اتنی سخت ہوا کرتی تھی ایک مرتبہ آپ پر وحی کا نزول ہوا کہ آقا علیہ السلام اپنے سواری پر سوار تھے سواری نے آپ کا بوجھ نہ برداشت کرتے ہوئے زمین پہ بیٹھنا پسند کر لیا زمین پہ سواری بیٹھ گئی
اور ایک مرتبہ زیاد بن ثابت جو کاتب وحی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھ رہے تھے، کتابت کر رہے تھے کہ آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ اتفاق کی بات تھی کہ بلا تکلف بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ٹانگ تھی نا زیاد بن ثابت کی ٹانگ پہ تھی۔ جس طرح ہم آپس میں محبت پیار کے ساتھ دوستانہ ماحول کے اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ دوستانہ ماحول ماں بیٹی کا ہو سکتا ہے، چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ساتھ ماں کا پیار الگ بات ہے، لیکن بہرحال پاک پیغمبر کے یہ صحابی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدمی ہیں اور صحابی بھی آدمی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹانگ تھی نا زیاد بن ثابت کی ٹانگ پر تھی۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول شروع ہوا اور مجھے یوں لگا کہ میری ٹانگ آپ کے وزن سے ٹوٹ جائے گی، اس قدر میری ٹانگ کو شدت کی تکلیف پہنچی، بوجھ پہنچا کہ مجھے لگا کہ میری ٹانگ آپ کی ٹانگ کے وزن سے ٹوٹ جائے گی۔ حالانکہ ٹانگ اگر ہم نے ٹانگ پہ رکھی ہوئی ہو تو ٹانگ تو ایسی وزنی چیز نہیں ہے نا، لیکن یہ وحی کی سختی کی بات بتائی جاتی ہے۔ یہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی سخت ہوا کرتی تھی، سخت سردی کے دنوں میں، اس لیے میرے بیٹا ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وحی کا جب نزول ہوا نا، سورت علق آپ پر نازل ہوئی تو اس کے 2.5-3 سال تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تاکہ آپ کی طبیعت ریلیکس ہو جائے اور وحی کے انتظار میں آپ کا جو جوش ہے وہ بڑھ جائے، کیونکہ اتنی جلدی دوبارہ وحی آپ کی طبیعت برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ لیکن پھر آخر جب سورت مدثر نازل ہوئی، پھر وہی لگاتار گرم ہو گئی تو آپ بھی اس کے عادی ہو گئے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان بعض دفعہ کوئی کام کرتا ہے نا طبیعت سے ہٹ کر کے تو کتنی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ جو آرام کرنے والے لوگ ہیں، کوئی سخت کام ان کو کرنا مل جائے تو کہتے ہیں جسم چور چور ہو گیا، تو یہی سمجھے نا۔ انشاءاللہ کچھ باتیں ہم اگلی حدیث میں کریں گے۔ یہ ایک وحی کی شکل ہے، اور دوسری وحی کی شکل یہ ہے کہ آپ کے دل پر الہام ہو جایا کرتا تھا، جس طرح کہ سارے کا سارا قرآن بھی آپ پر وحی کی صورت میں آپ کے دل پر نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین، جن کو اللہ نے لقب امانت امین عطا فرمایا، اللہ سے جب وحی لے کے آتے ہیں نا قرآن پاک کی، تو بہت سارے فرشتوں کی پہرہ داری میں لے کے آتے ہیں، اور عین اسی پہرہ داری میں پاک پیغمبر کے پاس آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر یہ وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کنڈیشن ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام پہچان لیا کرتے تھے کہ آپ کا تعلق عالم دنیا سے کٹ کے عالم بالا سے مل جاتا تھا۔ اس وقت آپ کے حواس خمسہ کام نہیں کرتے تھے، کسی کی بھی آواز کو نہیں سن پاتے تھے، بس وہی جو جبرائیل فرشتہ آپ کے دل پر القاء کر رہا ہوتا تھا۔ ایسی کنڈیشن میں صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی ہے۔ جب بھی آپ پر وحی کا نزول ہوا ہے، صحابہ کرام آپ کے پاس تشریف فرما ہے، بالکل سب نے ہماتان گوش ہو کر خاموشی کا ماحول پیدا کر لیا کہ جب آپ پر وحی کی کیفیت ختم ہوئی تب آپ نے ساری وحی فر فر کر کے سنا دی۔ یہ ایک وحی کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے نا دیا قلبی کی شکل میں، ایک تو آدمی کی شکل میں، وہ بھی حدیث مشکات کے سب سے شروع والی حدیث ہے، پہلے حصے کی، اور یہ حدیث یہ ہے کہ آقا علیہ السلام پر جب بھی وحی آتی دیا قلبی کی شکل میں آتے۔ دیا قلبی ایک بڑے حسین فتین شخص تھے، بہت خوبصورت تھے، جیسے آتا ہے نا کہ مصعب بن عمیر پاک پیغمبر کی شکل کے مشابہ تھے، ایسے ہی ان کے بارے میں آتا ہے۔ لیکن جب بھی جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے، آدمی کی شکل میں آتے، تو دیا قلبی کی شکل میں آتے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ پاک پیغمبر میرے پاس ہیں، تو آپ کے پاس آپ کے صحابی دیا قلبی آئے ہیں۔ لیکن جب وہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جا کے ممبر پر تشریف فرما ہو کے آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحی کو، قرآن کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ واپس آئے حجرے میں تو کہا میں نے سمجھا تھا کہ آپ کے پاس آپ کے صحابی آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ اکثر اوقات بلکہ تقریباً ہی جبرائیل علیہ السلام جب آدمی کی شکل میں آتے تو دیا قلبی، آپ ذرا بولا کرو سا، دیا قلبی کی شکل میں آتے۔ دیکھیے حدیث جبرائیلی جسے کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلس میں تشریف فرمائیں گے، مدرسے بڑی ہی اللہ کی رحمت کی ہیں، اللہ جانتا ہے۔ میں تو کل اس قدر خوشی میں تھی، میں نے نفل ایکسٹرا پڑھے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے یہ 4 مہینے سے ہماری کلاس بند تھی۔ کچھ پہلا وقت تو مجبوری کا تھا نا، چلو آپ کے پیپر تھے اور میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب کمپلیٹ کر لی ہے، جس کا مجھے جب بھی بیمار ہوتی اتنا فکر ہوتا کہ یا اللہ ادھورا رہ جائے گا، جو میرے دماغ میں مواد ہے میں اس کو لکھ نہیں سکی اپنی قلم کے ساتھ۔ دماغ میں مواد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنے پاس سے لکھنا ہے، ایک انداز، ایک انسان کا طریقہ کار یا اس کا شوق و ذوق ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر میں نے وہ بھی اس کو مکمل کیا۔ اس کے بعد بتایا کہ رمضان، پھر شوال، پھر آنکھ کا آپریشن، پھر کام۔ لیکن میں آج بھی کہہ رہی تھی اللہ سنے میں تیرا احسان کن الفاظ سے ادا کروں،
تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ ویسے بھی دن ہے الحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ اچانک یکایک ایک آدمی آیا آپ کی مجلس میں، لیکن آپ کے پاس آ کے دو زانوں میں بیٹھ گیا جیسے ایک طالب علم استاد کے پاس آ کے بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ آیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے جسم پہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں دیکھے، اور ہم نے اتنے وائٹ کپڑوں والا کبھی شخص بھی نہیں دیکھا تھا۔ بالکل وائٹ سفید کپڑے ہیں، سیاہ کالے بال ہیں اور خوبصورت نوجوان ہیں، اس طرح کی سیاہ کالی داڑھی ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آپ کو پتہ چل گیا۔ لیکن اس نے سوال کیے اسلام کے متعلق، ایمان کے متعلق، یہ کافی سارا ہم نے حدیث جبرائیلی پڑھی ہے، تو وہ آدمی کی شکل میں آیا، تو اس طرف نہیں جانا جو سوال و جواب ہوئے تھے آپ سے۔ لیکن جب وہ چلا گیا تو لیکن صحابہ کرام نے اس بات پہ تعجب کیا کہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا اس کی وضاحت، تو کہتا ہے آگے سے صدقتا کہ آپ نے سچ بولا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سائل ہے، اول تو یہ کہ ایسا شخص ہمارے اس مدینے کے اندر رہنے والا نہیں ہے، اگر یہ دور سے آیا تو جسم پر کوئی سفر کے نشان بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے۔ دیکھو نا، آپ مجھ سے سوال کریں تو میں کہوں کہ آپ کے صدقتا تو گویا کہ استاد تو آپ ہوئے، میں تو نہ ہوئی، لیکن خود ہی سوال کرتا، خود اس کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن جب چلے گئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا جانتے ہو یہ کون آیا تھا؟ اور صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا پیغمبر زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں ایمان سکھانے آئے تھے اور تمہیں اسلام کے متعلق ہدایات دینے آئے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ آدمی کی شکل میں آئے تھے، ایک نوجوان کی شکل میں آئے تھے، اور اس میں کوئی کسی کے ساتھ مشابہت نہیں آئی کہ دیا قلبی کی شکل میں۔ یہ تین قسم کی وحی آپ پر آیا کرتی تھی، اور جو وحی کا نزول ہے اس کا غالباً واقعہ اگلی حدیث میں آئے گا۔ مسنا بھی یہ تو آنکھ میری بالکل ہی بند والا حساب ہے اور یہ بڑا سخت جالا ہے آگے تو، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، یہ بڑا ہمارے اوپر معتبر مہینہ ہے اور بڑے بابرکت دن ہے، اور کل ہم نے حالات زندگی پہ تھوڑی سی بات کی تھی تو آج ہم یہ پڑھتے ہیں، لیکن کہیں میں غلطی کھاؤں تو مجھے بتا دینا ذرا۔ آپ نے تلفظ پہ غور رکھنا ہے کیونکہ کچھ اندازے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی رحمت کے ساتھ دل کی آنکھیں بھی عطا کرے اور ظاہری آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے۔ حدیث کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، یعنی آقا علیہ السلام یہی فرما رہے کہ میرے دل پر القاء کرتے، لیکن ان کے آمد کا پتہ بتایا اور سختی کا پتہ سیدہ عائشہ نے بتا دیا، لیکن کہتے ہیں کہ جب وہی ختم ہو جاتی میں اس کو یاد کر لیتا جس طرح آپ کو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا گیا تھا۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال اخبرنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ بن زبیر عن عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت، بے شک وہ فرماتی ہیں اول ما بدأ بہ رسول اللہ، سب سے پہلی وحی کا جو ابتدا یا سب سے پہلی جو ابتدائی معاملات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سے، یا سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویسے یہ ابتدائی حالات آئیں گے۔ سب سے پہلے جو وحی کے حالات آپ پر نزول ہوئے یا آئے، الرؤیا صالحۃ فی النوم، وہ آپ کی صالحہ خوابیں تھیں، فی النوم یعنی سونے میں آپ نا رؤیا خواب ہوتا، صالحہ میں نے اچھی، فی النوم نیند میں، یعنی نیند میں آپ اچھی خواب دیکھتے، صالحہ خواب دیکھتے، کوئی ڈرونے خواب نہ دیکھتے، لیکن جب آپ جاگتے تو آپ اس خواب کو یوں پورا پاتے جس طرح کے دن کی سفیدی میں ہر چیز انسان کے سامنے واضح ہوتی ہے۔ پہلی جو ابتدا ہوئی وحی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الرؤیا صالحۃ فی النوم، وہ نیک خواب تھے جو آپ سونے میں دیکھتے۔ فکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، پس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھتے کسی بھی خواب کو الا جاءت مثل فلق الصبح، مگر وہ پوری ہو جاتی صبح کی روشنی کی مانند، یا اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی صبح کی روشنی کی طرح، یعنی بالکل تعبیر جو تعبیر تھی نا اس کی منو ان پوری ہو جاتی۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر پسند لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ رہنا۔ وکانا یخلو بغار حراء، اور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ رہتے غار حراء میں، فیتحنث فیہ، پس خلوت میں رہتے فیہ اس غار میں، یعنی اس خوابوں کی جب تعبیر آپ کی بالکل ہے، جو کچھ آپ دیکھتے پورا ہو جاتا، اس کے بعد آپ کا دل گھر میں نہ لگنے لگا بلکہ آپ کے دل میں عبادت کا شوق ہوا۔ یہ جو لفظ ہے نا ہم نے پڑھا ہے نا فیتحنث، یہ کہتے ہیں راہبوں کو، جو راہب کٹھیا ڈال کے جا کے نا جنگلوں میں عبادت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ابھی آپ پر کوئی
رسالت کا پیغام تو آپ کو نہیں ملا تھا اور نہ ہی آپ پر کوئی قرآن و حدیث وحی کی شکل میں نازل ہوا تھا، لیکن آپ عرب کے ماحول میں اسی عبادت کو پسند کرنے لگے۔ یہ عرب کے جو بزرگ تھے نا اس وقت موجود تھے نا، ان کے اندر یہی طریقہ کار تھا کہ جس کا عبادت کرنے کو دل چاہتا نا وہ اپنے گھر بار سے ہٹ کر کے نا الگ ہو کے جا کے عبادت کرتا۔ جس طرح آج ہم اعتکاف میں عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں گھر کا کوئی فکر نہیں ہوتا، گھر سے ہمارا لنک ختم ہو جاتا ہے اور ہم وہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ آپ کے دل کو اچھی لگی بات، آپ اپنے گھر میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو تمام گھر کا راشن تھا ان کی ذمہ داری تھی پوری کر کے نا، اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ زیادہ راہ یہ خشک چیزوں کی شکل میں لے جاتے، ستو ہوتے، کھجوریں ہوتی ہیں، کچھ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی کوئی زیادہ ہم چنے بھنے ہوئے لے لیتی ہیں، واللہ عالم کیا کچھ تھا، لیکن خشک چیزیں آپ ساتھ لے جاتے۔ لیکن جب آپ کا گھر آنے کو دل نہ کرتا، جتنے دن کا آپ کا ارادہ ہوتا نا اتنے دن کا زیادہ راہ آپ اپنے ساتھ لیتے۔ جب زیادہ راہ ختم ہو جاتا آپ کا بھی دل کرتا کہ گھر والوں کی سارے بچے آپ کے موجود تھے، ماشاءاللہ چاروں بیٹیاں موجود تھیں، ہو سکتا کہ بیٹے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں، لیکن آپ گھر آتے اور گھر والوں کی خیریت بھی پوچھتے، ان کو بھی ضروریات ان کی پوری کرتے اور پھر اتنا ہی سامان لے کے غار ہرا میں چلے جاتے، پھر جا کے اللہ کی باتیں کرتے، اور یہ باتیں کرتے کرتے غار ہرا میں آپ پر یہ وحی آئی ہے۔ لیکن یہ باتیں کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے 30 دن کا وعدہ کیا کہ آؤ طور پہاڑ پہ میری باتیں کرو تاکہ تمہیں باضابطہ طور پہ ایک سمجھو کہ جرنل کتاب دوں، جسے ہم کہتے ہیں کہ مین کتاب یا بہت عظیم کتاب دوں جس کو تورات کہا جاتا ہے۔ تو پھر 10 دن اللہ نے اور بڑھا دیے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا جب آقا علیہ السلام یہ باتیں کرتے ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے بھی 40 ہی دن یہاں ہوئے۔ بہت ساری روایتیں آتی ہیں، لیکن اس میں میں کوئی مصدقہ بات نہیں کر رہی، لیکن جتنا وقت بھی تھا اس وقت کے فائنل کے متعلق کوئی ہمیں صحیح حدیث نہیں ملتی۔ ہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کیونکہ عرفات میں آپ کو ہاں اس لیے عرفات کے دن کو بہت فوقیت ملی ہے نا کہ عرفات کے دن بڑے بڑے کام ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے عرفات، یہ ٹھیک ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام بھی دن روزے سے گزارتے ہیں، رات عبادتوں سے گزارتے ہیں۔ 30 دن کا قوم سے وعدہ تھا، 10 دن اللہ نے اور بڑھا دیے، اس لیے کہ زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونے کا سمجھو کہ ایک عہدہ ملا ہے، لیکن زیادہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوں، تو 10 دن اور موسیٰ علیہ السلام نے رہ کے وہاں باتیں کی، تو یہ 9 ذی الحجہ کو آپ کو تورات کتاب عطا فرمائے گی، تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کے اندر مصروف تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، لیکن جب آپ کو دوسری وحی میں نظر آیا نا جبرائیل علیہ السلام اصل شکل میں، جب سورۃ مدثر نازل ہوئی ہم پڑھیں گی، اس وقت آپ نے یہی فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ لیکن غار حرا میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے سینے کے ساتھ لا کے دبایا، 3 مرتبہ واقعہ اس میں آتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کو دیکھو نا، ایک ہم سب کے سامنے نماز پڑھ رہی ہیں، نماز میں خلل ہے، شور و غل ہے، ہماری توجہ بٹ گئی، خشوع خضوع ہی نہیں ہے۔ ایک ہم علیحدہ ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے معنی کی طرف دھیان رکھتے ہیں، ہماری عبادت کا شوق و ذوق بڑھ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق و ذوق سے آپ کے دل میں اس بات کی تمنا پیدا کہ میں الگ سے جا کے غار حرا میں عبادت کروں۔ یہ غار حرا میرے خیال میں مکہ سے 3 میل دور ہے اگر میں بھولوں نہ تو، کیونکہ جب ہم پہلے حج میں گئے سن 2000 میں، اس وقت ہارٹ کا مسئلہ تھا، انہوں نے ہمیں منع کر دیا، حالانکہ میں جوان تھی، ظاہر ہے سن 2000 میں کافی عرصہ پیچھے کی بات ہے، تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہارٹ کا مریض نہیں جا سکے گا، آکسیجن ختم ہو جائے گی، اور وہاں میں چڑھ نہیں سکتی، اتر نہیں سکتی تھی۔ تو بہرحال بڑے بڑے جوان لوگ وہاں گئے اور کہتے کہ اتنی وہاں خوشی ہوتی جا کے کہ اللہ تیرے پاک پیغمبر یہاں چڑھتے چڑھتے پیدل چلتے اپنے گھر سے مکہ سے تھی، کیونکہ آپ کا گھر تو مکہ کے بالکل قریب ہے، صفا پہاڑی کے ساتھ، ادھر ہم پچھلی مرتبہ گئے سن 2000 میں، تو اب لائبریری بنی ہوئی ہے، وہ تو آپ کا گھر تھا، لیکن وہاں سے آپ 3 میل پیدل چل کے جاتے ہیں، وہاں کو آپ کے پاس سواریاں تو نہیں تھی، ایک اتنا شوق تھا کہ آپ غار حرا میں علیحدہ ہو کے اپنے اللہ کی خالص مخلص عبادت کرتے ہیں۔ اسے بھی ثابت ہوا اگر ہمیں کو اللہ کے ساتھ تعلق اور عہدہ چاہیے کہ اللہ کے بندے بن جائیں، پھر ہم بھی اس طرح کی باتیں کریں، یہ موقع ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے اعتکاف میں مل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول کر لے۔ پس تھے نہ دیکھتے آپ کسی بھی خواب کو مگر وہ صبح کی روشنی کی مانند ظاہر ہو جاتے، یعنی اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر پسند لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں رہنا یا علیحدہ ہو کے عبادت کرنا۔ وکانا یخلو بغار حراء،
اور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں رہتے غار ہرا میں، فیتحنس فیہ، پس آپ عبادت کرتے خلوت میں رہ کے اس غار میں، وہوا اتعبد لیالی ذواتی العددی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے کچھ راتوں اور دنوں کی گنتی کے حساب سے، یعنی جیسے آپ کا ارادہ ہوتا کہ میں اتنے دن رہ کے عبادت کروں گا، قبل اس سے پہلے اینزل الی اہلہ، اس سے پہلے یہ کہ نہ لوٹ کر آتے آپ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، فیتزود لذالک، اور اتنے عرصے کے لیے آپ اپنا زاد راہ ساتھ لے کے جاتے، ثم یرجع الی خدیجہ، پھر لوٹ کر واپس آتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف، فیتزود لمثلھا، اور زاد راہ لے کے جاتے، یا زاد راہ بھی اسے کہا جاتا ہے اور معاش بھی کہا جاتا ہے، زاد راہ لے کے جاتے اسی کی مثل، حتیٰ جاء الحق، یہاں تک کہ آ گیا آپ کے پاس حق، یا آ گئی آپ کے پاس وہی حق کے ساتھ، وہ فی غار ہرائی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، فجاء الملک، پس آیا آپ کے پاس فرشتہ، فقال، پس فرشتے نے کہا اقرا، آپ پڑھیں، فقال، آپ نے فرمایا، فقلت، پس میں نے کہا، کیونکہ خود ہی آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کالا، آپ نے فرمایا فاخذنی، بس اس نے مجھے پکڑا، فغطنی، بس مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے زور سے دبایا، زور سے دبایا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک مجھے بڑی مشقت پہنچی، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا، فقالا، پس کہا فرشتے نے اقرا، پڑھے، فقلت، بس میں نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، فاخذنی، پس پکڑا مجھے فرشتے نے، فغطنی الثانیۃ، پس مجھے سختی کے ساتھ دبایا دوسری مرتبہ، حتی بلغ منی الجہد، یا جہدا، یہاں تک مجھے بڑی سخت مشقت پہنچی، ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، فقال، پس تیسری بات کا، اقرا، پڑھیں آپ، فقلت، پس میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کالا، آپ نے فرمایا فاخذنی، پس پکڑا مجھے فرشتے نے، فغطنی الثالثۃ، پس مجھے بڑی سختی کے ساتھ دبایا تیسری مرتبہ، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا۔ یہ فرشتے کا، یہ نا بعض لوگوں کا خیال ہے، لوگوں کا خیال ہے، اس میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی جو ہے نا سورۃ علق لکھ کے لے کے آئے تھے، تو آپ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ کو تو پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں تھا، یہ تو حدیبیہ کے موقع پہ سن 6 ہجری میں آپ نے کہا تھا حضرت علی سے بتاؤ جو صلح نامہ لکھا ہے کہاں لکھا ہوا ہے اپنا محمد الرسول اللہ، میں اس کو کراس کر دوں، میں اس کو ریز کر دوں، اگر پڑھا آپ پڑھے ہوتے تو آپ دیکھ لیتے، لیکن بتایا گیا کہ یہاں لکھا تو آپ نے اس کو ریز کر دیا تھا، تو آپ کو آخری دم تک لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس نے آپ کو زبان نہیں کہا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، حالانکہ ویسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ تو عربی پڑھنے، دیکھو نا ایک اردو پڑھنے والا بچہ اس کو اردو کا جملہ سکھاؤ فوراً پڑھ لے گا، لیکن یہ فرشتے کا دبانا آپ کو حکمت کے ساتھ تھا، کیونکہ آپ بشر تھے، اور آپ کو دبانے سے ایک آدمی کو، ایک بشر کو اللہ تعالیٰ نے نورانی کے ساتھ سینہ ملا کے وہ سینہ آپ کا روشن کر دیا، جیسے ہم محبت سے ملتی ہیں نا، لیکن آپ کو اتنا دبایا گیا، آپ کے سینے کو اتنا دبایا گیا، اور آپ پر یہ وحی جو نازل ہوئی، اس کو اللہ خود کہتے سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تیرے اوپر یہ بہت بڑی بھاری عظمت والی کتاب ہے، بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، اس ذمہ داری کو برداشت کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے کے ساتھ دبایا، لیکن تینوں مرتبہ جب آپ نے کہا کہ پڑا ہوا نہیں، اور تینوں مرتبہ انہوں نے سینے کے ساتھ لگا کے اتنا بھینچا، اتنا دبایا کہ آپ کو یوں محسوس ہوا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، بلکہ اس حال میں آپ گھر آئے اور آپ نے کہا کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی ذات کے، اپنی جان کے جانے کا ڈر ہو گیا، لیکن بعض جب ہم کسی رش میں پھنس جائیں نا، پھر انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح انسان، اس کی پسلیاں بھی دبائی گئیں، کس طرح اس کو گھٹن محسوس ہوئی، اس طرح انہوں نے دبایا، تو مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک نورانی فرشتے کے سینے کے ساتھ لگ کے نا وہ نورانیت آ جائے، اور آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ حوصلہ بڑھا دے، اور جو بڑی بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ آپ پر قرآن کی شکل میں ڈالنے والے تھے، اس کو آپ قبول کرنے کے قابل ہو جائیں۔ وکالا، تو تیسری مرتبہ دبانے کے بعد چھوڑا، وکالا، پس فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اقرا، آپ پڑھیں بسم ربک الذی، اس رب کے نام کے ساتھ، اللہ جی و پاک ذات، خلقہ، جس نے انسان کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے، ہم سب جانتے ہیں حمل ٹھہرتا ہے نا تو اس پر 43ویں گزرتے تو پھر جا کے پتلا بنتا مکمل، پہلے 40ویں میں وہ نطفہ ہی رہتا ہے، اور دوسرے میں خون کا الگ لوتھڑا بن جاتا ہے، اور تیسرے میں اس کے خلیے کام کرتے ہیں، جب تیسرا 40واں پورا ہوتا ہے اور ہمارے حساب سے 4 مہینے پورے ہونے
والے ہوتے ہیں اس وقت وہ مکمل اس کی شکل ایک بلشت اس کے بچے کا قد ہوتا ہے، اس کے ہر اعضاء مکمل ہوتے ہیں، منہ کھل جاتا ہے، آنکھیں نہیں کھلتی ابھی، اور اس کے ہر پہچان ہو جاتی ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ تب اللہ کا فرشتہ آتا ہے، اس میں روح پھونک دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے کہ اس نے نیک ہونا ہے کہ بد ہونا ہے، زندگی کتنی بسر کرنی ہے، اس نے مال کیسے کمانا، حلال کا یا حرام کا۔ یہ پورا وقت 4 مہینے یا 3 40ویں ماں باپ کے اس بچے کے مقدروں کے بارے میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں کہ اللہ نیک ہو، خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو، مکمل ہو، نامکمل نہ ہو، یا اللہ یہ قسمت والا ہو، نیک ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، لمبی عمر لے کے آئے، یا اللہ یہ پروفیسر بنے، یا اللہ خطیب بنے، یا اللہ یہ حافظ بنے۔ یہ سب کچھ ہمیں مانگنا ہے، لیکن جب فرشتہ لکھ جاتا ہے پھر لکھا ہوا نہیں مٹتا۔ لیکن انسان کی پیدائش کا حال اللہ نے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ اس پاک ذات کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے انسان کی تخلیق کا یہ سلسلہ بنایا ہے۔ پڑھیں آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ، وہ ذات جس نے پیدا کیا اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے۔ اقرا وربک الاکرم پڑھیں آپ، اور آپ کا رب بڑی عزت والا ہے۔ فرجع بہا پس لوٹ کر لے آئے ان کلمات کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یارجوہ فؤادہ آپ کا دل کانپ رہا تھا، یعنی گھر ان آیتوں کو، یہ 5 آیتیں پڑھی اور 5 آیتوں کو لے کے آپ واپس آئے، لیکن آپ کا دل دھڑک رہا تھا اور آپ کی طبیعت بڑی گھبرائی ہوئی تھی، اور جیسے کہتے ہیں کب کبھی شروع ہو جائے بخار کے سٹارٹ میں، تو آپ نے یہی کہا کہ زملونی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے شدید سردی کا مسئلہ بنائے، اور مجھے تو اپنی جان کا ڈر بن گیا۔ لیکن جب آپ کو لٹایا، آپ کو گرمائی پہنچائی، تسلیت شفیاں دی آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے، جب آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر، کہا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کی احسانات کو ساری زندگی یاد رکھا کرتے تھے کہ بعض دفعہ آپ کی بیویوں میں سے یہ سیدہ عائشہ تعجب کرتی کہ اتنی آپ کی بیویاں 9 بیویاں ہیں، پھر بھی آپ اس بوڑھی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آپ کا بڑا تعلق تھا، ساری زندگی آپ نے ان کی سہیلیوں کو یہ تحفے تحائف بھیجے، یہ وہی تھی کہ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی تھی، اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے کہ آپ کے پاس سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں رضی اللہ عنہ کھانا لے کے، اس کو اللہ کا سلام کہنا، اور آپ نے فرمایا میری ساری اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، بس خدیجہ ہی تھی، اس کے ساتھ میری کوئی بیوی نہیں مل سکتی۔ انہوں نے کہا اس وقت میری تصدیق کی کہ سب نے میری تکذیب کی، اور کہا کہ سارا مال میرے پاؤں کے سامنے لا کے رکھ دیا آپ نے، میرے سامنے ڈھیر لگا دی کہ جیسے چاہیں آپ استعمال کریں۔ آج بیویوں کے مال میں سے خاوند کچھ استعمال کریں، بیویاں تانے دیتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا تعاون کیا، اور یہ بھی تعاون کی شکل میں تھا۔ اگر ان کی سیرت پڑھیں تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغمبر ہونے کے اوصاف تھے نظر آ رہے تھے، تبھی تو انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ کہاں چلے جاتے ہیں مجھے اکیلی چھوڑ کے، یہ کر کے وہ کر کے۔ بہت تسلی دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع کبھی نہیں کرے گا، جو آپ کی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام پانے والی ہیں۔ تو حالات اگر تنگ پریشان ہو تو بیویوں کا حق بنتا ہے اپنے خاوندوں کے ساتھ ان کی دل جوئی کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ پس لوٹ آئے ان کلمات کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یرجفو فؤادہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا یا کانپ رہا تھا۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد پس آئے آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو خویلد کی بیٹی تھی، فقالا پس آپ نے فرمایا زملونی مجھے کمبل اڑا دو، فزملوہ پس آپ کو کمبل اڑا دیا گیا، حتی ذہب الروع یہاں تک کہ آپ سے خوف چلا گیا یا گھبراہٹ چلی گئی۔ فقالا پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے للخدیجہ تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، واخبرہا الخبر اور اپنے حالات کی ساری خبر ان کو دے دی۔ لقد خشیت آپ نے فرمایا البتہ تحقیق خشیت علی نفسی مجھے اپنی جان کے ضائع ہونے کا ڈر محسوس ہونے لگا۔ فقالت خدیجہ تھا پس فرماتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلا واللہ یہ تاکید کے لفظ ہیں، کلا بھی تاکید کا واللہ بھی تاکید کا، ہرگز نہیں اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ آپ کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ بے شک اس کا لفظی میں رسوا بنتا ہے، لیکن ہم اس کا مہذب بیان کرنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قرب نصیب فرمائے گا، ضائع نہیں کرے گا، آپ کو پریشان نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار نہیں آپ کو اللہ چھوڑے گا، جو آپ کی صفات ہے اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا سبب ہے۔ ہرگز نہیں اللہ کی قسم نہیں بے یار و مددگار چھوڑے گا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ابداً کبھی بھی۔ ان کا لتصل الرحم بے شک آپ تو
ضرور صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی جو آپ سے ٹوٹتے ہیں آپ ان سے ملتے ہیں، اقربا رشتہ دار، وتحملوا لکلی، اور آپ ہر ایک کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی ایک تو بوجھ یہ نا کہ کوئی سامان لے کے چلا اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن جو مائی کی گٹھڑی کا واقعہ بیان کرتے ہیں یہ غلط ہے، یہ کہ مائی مکہ سے نکلی، گٹھڑی اٹھائی، آپ نے اس کی گٹھڑی اٹھا لی، اس کو اس کے مقام تک پہنچایا، اس نے کہا دعائیں دیتے ہوئے کہ مکہ میں ایک ایسا شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اس کے تو نے جادو میں نہیں آنا، تو کہا وہ میں ہی ہوں، یہ بات غلط ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ اٹھاتے ہیں ہر ایک کا بوجھ، وتکسبو، اور آپ کاروبار کرتے ہیں یا کمائی کرتے ہیں، المعدومہ، مفلسوں کے لیے جو غریب اور مفلس ہیں، وتقری الضیفہ، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعینوا علی نوائب الحق، اور آپ مدد کرتے ہیں مشکل وقت میں، یعنی وتعینوا علی نوائب، اور آپ مدد کرتے ہیں مشکل وقت میں یا مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کے، الحق، حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ فن تلقت بھی، پس لے کر چلی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتی اتت بھی ورقۃ بن نوفل ابن، یہاں تک کہ آئیں آپ کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس، یہ ان کا نا اسد بن عبد العزیٰ، جو عبد العزیٰ کے بیٹے تھے، یعنی یہ ان کی کوئی آگے سرانہ ان کی سمجھو کہ نسب بیان کیا، یہاں تک کہ لے کے آئیں آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس، اسد ابن عبد العزیٰ ابن ام خدیجہ تھا، اسد بن عبد العزیٰ کے پاس جو بیٹے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، وکانا امراؤ، اور تھے وہ آدمی تنصرہ، نصرانی فی الجاہلیت، جاہلیت میں، یعنی ان کے متعلق آتا ہے ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہ جاہلیت کے زمانہ میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس وقت شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، انجیل کی تھی، لیکن آگے چل کے ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ انجیل کا ترجمہ تو کر رہے ہیں، پڑھے لکھے تھے، عبرانی زبان جانتے ہیں، سریانی زبان جانتے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے تھے، صاحب فراش تھے، یہ ثابت ہوا کہ جب انسان چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، بیڈ پہ آ جائے، بیڈ ریسٹ اس کو ہو جائے، بوڑھا ہو گیا ہے، تب بھی اس کی قلم سے کام ہونا چاہیے، کوئی زبان سے کام ہونا چاہیے، کچھ کرے، تو یہ صاحب فراش تھے، یعنی اٹھ نہیں سکتے تھے، موت کے قریب تھے، لیکن انجیل کا ترجمہ کر رہے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا، کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی آئی ہے وہ آپ پر وحی آئی ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، یہ تورات کے مبلغ تھے، کیونکہ انجیل ساری کی ساری شریعت کے لحاظ سے وہی تھی جو تورات تھی، تورات کے حکم انجیل میں آئے، یہ تھی باتیں جو چیزیں تورات والوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی یا اس میں کچھ تبدیلی کی تھی، وہ اس میں اس کی تصحیح ہو گئی تھی، تو بہرحال یہ تورات لکھ رہے ہیں اور اپنے قلم سے یہ نیکی کا کام کر، لیکن جاہلیت کے زمانہ میں یہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ نے اپنا کرم فرمایا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں شامل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے اس وقت کے مسلمان ہو گئے، کیونکہ مسلمان تھے، اور پاک پیغمبر کی پیغمبری پر یقین کیا، لیکن وہ زمانہ نہ پایا، کیونکہ آپ کو خوشخبری دے دی کہ آپ خوش ہو جائیے گا، آپ کو مبارک ہو، آپ تو اللہ کے پیغمبر بن چکے ہیں، اور آگے یہ بھی کہا کہ اے کاش میری جوانی اس وقت میرے ساتھ ہوتی یا میری عمر میرا ساتھ دیتی، میں آپ کے ساتھ بڑی بھاری مدد کرتا، بڑا غلبہ آپ کے ساتھ میں ہوتا، میرا غلبہ ہوتا، جب مکہ والے آپ کو وہاں سے نکال دیں گے، تب آپ نے تعجب کیا کہ مکہ والے تو مجھ سے مشورہ لے کے چلتے ہیں اور مجھے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں، صادق امین کہتے ہیں، میرے سانس کے ساتھ سانس لیتے ہیں، وہ کیسے نکالیں گے؟ تو کہا جو آپ لائے ہیں، جب وہ پیغمبر بلاتا ہے توحید کا عقیدہ لے کے آتا تو قوم اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد روایتوں میں تھا کہ سال بعد ہی فوت ہو گئے تھے ورقہ بن نوفل، اور وہی جو آپ پر 2-2.5 سال تک رکی رہی ہے، جب وہی سورۃ مدثر نازل ہوئی ہے تب باقاعدہ طور پہ آپ کو اللہ کے احکامات دے دیے گئے ہیں، تب آپ نے رسالت کا چرچا کیا ہے اور کلمے کا اعلان کیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو وفات میں دیکھا کہ دین میں دیکھا کہ سفید کپڑوں کے اندر ہے، ورقہ بن نوفل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد سفید کپڑوں میں دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کے جنتی ہونے کی علامت ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کیا پیغمبر ہونے کا یقین کر لیا تھا، لیکن ابھی کلمہ تو آپ نے سکھایا ہی نہیں تھا، ابھی کلمے کا حکم تو آیا ہی نہیں تھا نا، ابھی تو خوشخبری تھی کہ آپ کو اللہ نے جس بات کی آپ کو پریشانی تھی کہ اپنی قوم کو میں کیسے سمجھاؤں، وہ راستہ آپ کو اللہ نے دکھا دیا تھا، یہاں تک کہ لے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس، جو آپ کے چچا جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے چچا کے بیٹے تھے، اور تھے وہ آدمی
جہلیت کے زمانہ میں بت پرست، تو نصرانیت اختیار کی انہوں نے، بت پرستی نیچے لکھا ہوا، بت پرستی چھوڑ کے انہوں نے نصرانیت اختیار کی۔ وکانا یکتب الکتاب العبرانی، اور تھے وہ لکھتے انجیل کو عبرانی زبان میں، فیکتب من الانجیل، پس لکھتے انجیل کو من عبرانیہ، عبرانی زبان میں، ماشاء اللہ جو اللہ چاہتا، اس کی تشریح، اس کا ترجمہ تفسیر جو اللہ چاہتا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ نے ورقہ بن نوفل کو اس کتاب کا علم، دیکھو نا مفسر قرآن فوت ہوئے نا ابھی عبداللہ بن سلام بھٹوی رحمہ اللہ علیہ، کتنی ہم نے ان کی باتیں سنی، لگتا تھا کہ یا اللہ یہ تو وقت کے ولی تھے اور ہم نے ان کو پہچانا ہی نہیں، یعنی ان کی سیرت پڑھ کے ہم نے سمجھو کہ تعجب کیا کہ یا اللہ اس طرح کے ولی تو آگے نظر نہیں آئیں گے نا۔ تو جو اللہ چاہتا، جو اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے بھی تفسیر قرآن کی 4 جلدوں میں لکھی ہوئی ہے، تو جو اللہ چاہتا، جو اللہ نے علم دیا اس کے مطابق نا یہ عبرانی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے۔ انجیل کس زبان میں تھی؟ سریانی زبان میں، اس کا عبرانی زبان میں ترجمہ لکھتے تھے۔ یکتبہ یہ کہ لکھتے تھے، اس کا ترجمہ یعنی اس کی لغت وغیرہ کی تشریح۔ وکانا شیخن کبیرن، اور تھے وہ بہت زیادہ بوڑھے، قد امیہ تحقیق ان کی نظر بھی جاتی رہی تھی، تھوڑی بھی نظر ہے ہم نے کام کر کے کچھ نہ کچھ ہم نے کام کر ہی لینا ہے۔ وکالت لہو، پس کہتی ہے ورقہ بن نوفل کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ابن امی، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخی کا، سن اپنے بھائی کے بیٹے کی بات کو، یعنی اپنے بھتیجے پاک پیغمبر کی بات کو سن۔ وقال لہو، بس کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے، یا ابن اخی، اے بیٹے میرے بھائی کے، ماذا ترا، تو نے کیا دیکھا ہے؟ بس کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے، اے بیٹے میرے بھائی کے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ فاخبرہ، پس خبر دی ورقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خبر مارا، وہ خبر جو کچھ آپ نے دیکھا تھا۔ فقال لہو ورقہ تھا، پس کہا ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ھذا الناموس، ناموس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے سردار کو، اور جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کی جماعت کے سردار ہیں۔ بس کہا آپ کے لیے ورقہ بن نوفل نے یہ وہ ناموس ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کو بھی ناموس کہا جاتا ہے۔ وہ اسرافیل جو ہے نا یہ بھی کہ بہت بڑے فرشتوں کی جماعت کے سردار ہیں، اور وہ بارش کی ذمہ داری اسرافیل علیہ السلام نہ ہو، سوری اسرافیل تو ہیں سور پھونکنے والے، ہاں وہ میکائیل ہیں جو بارش کے فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور یہ ناموس ہے اللہ جی نزل اللہ علی موسیٰ، جس کو اتارا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا میں نے پہلے بتایا نام لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مبلغ تھے، کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے تھے، وہی شریعت تھی، لیکن جو چیزیں حرام تھیں وہ حلال ہو گئیں، اور جو انہوں نے آپس میں غلطیاں کی تھیں، تبدیلیاں کی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح کر دی۔ اتارا اس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام پر، یا لیتنی، اے کاش، فیہا، اس وقت میں، جزاءً، میں جوان ہوتا، یا لیتنی، یعنی جس وقت آپ پر یہ مکمل طور پہ ذمہ داری آپ کو سونپی جائے گی تو میں اس وقت جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا، اے کاش اکون حیًّا، میں اس وقت تک زندہ رہتا، اذا یخرجک قومک، جب نکالے گی آپ کو قوم آپ کی مکہ سے، فقال، پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمُخْرِجِيَهِمْ لفظ ہے، اور نکالے گی مجھ کو، کالا نم، فرمایا ورقہ نے، ہاں، لم یات رجل قط، نہیں آیا کوئی بھی آدمی کبھی بھی، بمثلی، اس کی مثل ہے کہ ما جئت بھی، جو کچھ آپ لائے ہیں، اللہ اودیا نا، ہاں، اللہ اودیا، مگر دشمنی کی اس کی قوم نے، وَإِن یدرکنی یومک، اگر میں پالوں آپ کا وہ دن، جب قوم سختی کرے گی آپ پر، انصرک نصرا مؤزرا، ضرور مدد کروں گا آپ کی بڑی غلبے والی مدد، ثم لم ینشب، پھر نہ زندہ رہ سکے ورقہ بن نوفل، ان توفیہ، یہ کہ فوت ہو گئے، وفتر الوحی، اور رکی رہی وہی، یعنی وہی کا بھی آنا رک گیا، 2.5 سال کا، یہ امام صاحب لکھتے ہیں، واللہ عالم۔ قال ابن شہاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر ابن عبد اللہ الانصاری قال کا، وہ یحدث، اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں، فترۃ الوحی، وحی کے رک جانے کے متعلق، یعنی جب وحی رکی رہی نا تو اس وقت آپ کو ایک وحی کی لذت تھی، آپ وحی کے مشتاق تھے، لیکن آپ کی طبیعت بھی اس بات کو پسند کرتی کہ دوبارہ وہ فرشتہ میرے پاس آئے، اور پھر کیونکہ خوشخبری تو مل گئی کہ آپ اللہ کے پیغمبر مان چکے ہیں، خوش ہو جاؤ، مبارک ہو آپ کو، لیکن سختیاں ہوں گی آپ پر، اور یہ سارا وقت آپ کا ذہن بن گیا کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ نے میری ذمہ داری لگائی، میں اس کو پورا کروں گا، لیکن وہی رکی رہی کہ آپ کی طبیعت ریلیکس ہو جائے اور وہی کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا یہ وہی تھی، سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ نے فرمایا تھا کہ بہت بھاری، یہ عظمت والی کتاب میں تیرے اوپر ڈالنے والا ہوں۔
رکی رہی وہی فقالا فی حدیث بیننا، پس کہا اس حدیث میں اسی دوران، یعنی اس واقعہ کو آپ نقل کرتے تھے، اس حدیث کو نقل کرتے تھے کہ وہی رکی رہی اور مجھے اس کی بڑی تمنا تھی، اسی دوران اس واقعہ کو آپ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیننا انامشی، اسی عرصے کے دوران میں چل رہا تھا، اذا سمعت صوتا من السماء، جب سنا میں نے ایک آواز کو آسمان سے، یعنی آسمان سے ایک آواز آئی، فرفعت بصری، پس میں نے اپنی نظر کو اٹھایا، فاذا الملک، اس وقت یہ فرشتہ وہی تھا، الذی جاءنی بحراء، جو آیا تھا میرے پاس غار حرا میں، جالسن، فرشتہ بیٹھا ہوا تھا، علی کرسی، کرسی پر، کرسی کا ذکر بھی آتا ہے کہ کرسی پر بیٹھا تھا، لیکن یہ 600 پروں کے ساتھ جبرائیل السلام نے اپنا دیدار کرایا، اور پاک پیغمبر کو 2 مرتبہ جبرائیل السلام کا اصل شکل میں دیدار نصیب ہوا تھا، ایک مرتبہ اس وقت، اس پہاڑ کا نام وادی کا نام بھی آتا ہے، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس، اور یہ سعادت کسی رسول کو نصیب نہیں ہوئی کہ جبرائیل السلام کو اصلی شکل میں دیکھ سکے، یہ صرف سعادت پاک پیغمبر کو نصیب ہوئی ہے، نہیں اصلی شکل میں نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ کچھ آپ کو پہچان، تب تو آپ نے کہا کہ یہ وہی ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت 600 پروں کے ساتھ نہ ہو، لیکن دیکھو نا کہ چہرے کی شکل ہوتی ہے نا، مشابت تھی، تو آپ نے مشابت دیکھ کے پہچانا، آپ تو 600 پروں کے ساتھ اندازہ لگاؤ، قرآن پاک میں سورۃ فاتر کے شروع میں اللہ کہتے ہوئے کوئی فرشتہ 1 پر والا بنایا، کوئی 2 پر والے، کوئی 3 والے، کوئی 4 والے، زیادہ پروں کی پیدائش جس کو اللہ نے چاہی وہ عطا فرما دی، سب سے زیادہ پر جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہے، دیکھو نا بڑا جموں جہاز، دیکھو اس کے کتنے زیادہ پنکھے ہوتے ہیں، اس کی 3 سٹوریاں ہوتی ہیں، اس رفتار سے وہ چلتا اڑتا ہے نا، تو جتنی ان کی ذمہ داری تھی، بڑی جلدی زمین پہ آنا، زمین پہ سے جانا، سارے ان کی ذمہ داریاں تھی نا، تو ان کے پر 600 تھے، ہاں، پس اٹھایا میں نے اپنی نظر کو، اس وقت یہ فرشتہ وہی تھا وہ جو آیا تھا میرے پاس غار حرا میں، جالسن علی کرسی، بیٹھا ہوا تھا کرسی پر، بین السماء والارض، یعنی کہتے ہیں کہ جیسے انسان ایک کھلے میدان میں زمین سے آسمان کو دیکھے، مشرق سے مغرب کو دیکھے، اس کو ایک پوری سمت نظر آتی ہے، یہ پوری سمت جو تھی نا جبرائیل علیہ السلام کے جسم سے پور تھی، یعنی پوری جو فضا تھی نا پور تھی، یعنی کوئی خلا نہیں تھا کہ آپ درمیان میں تھے یا نیچے تھے، نہیں، بلکہ پوری فضا آپ کے جسم سے پور تھی، بین السماء والارض، درمیان آسمان کے اور زمین کے، فاروئیت منہ، یا لفظ یہ نہیں، فاروئیت منہ، روب زدہ ہوئے آپ، یعنی خوف زدہ ہوئے آپ، فرجعت، بس لوٹ کر واپس آئی، اس وقت بھی آپ کی یہی کنڈیشن ہوئی تھی کہ مجھے کپڑا اڑا دو، فقلت، بس میں نے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، فانزل اللہ تعالیٰ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اتارا، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، فانذر، پس ڈرائیں آپ لوگوں کو، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، سورۃ مزمل میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ اب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اب ساری رات سونے کی عادت کو چھوڑ دو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کا کچھ حصہ میری باتیں کرو، میرا قرب حاصل کرو، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغمبری کے بعد، اس رسالت کے بعد، اس پیغام کے بعد، پیغمبر کے بعد، جب آپ نے کلمے کا اعلان کیا، جو آپ کو دکھ پہنچنے تھے، قوم کے تان و تشنج برداشت کرنے پڑنے تھے، جو کچھ بھی ہونا تھا نا، اس کے لیے انسان کے اوپر ایک ذمہ داری کہ تہجد کی نماز پڑھے، یہ نفس ہمارا کو کچل دینے والی چیز ہے، اور انسان تمام مصیبتیں برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے، آپ نے دیکھا بعض لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ہلکا بخار چڑھتا ہائے ہائے کرتے ہیں، اور بعض لوگ بخار چڑھا ہوتا مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، بیمار ہے، تکلیف زدہ، وہ اپنی عبادت میں اپنا کام کر رہے ہیں، یہ ایک روحانی طاقت ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقتیں ملی تھیں یہ تہجد کی نماز پڑھنے سے ملی تھیں، اے چادر اوڑھنے والوں کم کھڑے ہو جاؤ، یعنی تہجد کی نماز کے لیے، فانذر، یا یہ ہے واعظ و نصیحت کے لیے، فانذر، پس آپ لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر، اور آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پس پاک رکھیں، والرجز فہجر، اور پلیدی سے بس دور رہیں، یعنی پلیدی ایک تو یہ ہے نا کہ دل کے اندر کوئی انسان کے شرک کا مادہ ہو، وہ تو تھا ہی نہیں، پیغمبر شروع سے توحید کی کسوٹی پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی اپنے دل میں تمام چیزیں، غصہ، کینہ، ہر چیز نکال کے فریش ہو جاؤ بالکل، اور ظاہری طور پہ، کیونکہ ہم لوگوں کو بھی تعلیم دی گئی کہ دل بھی پاک ہونا چاہیے، اور ہمارے کپڑے بھی پاک ہونا چاہیے، اور جگہ بھی، اور جائے نماز، ہر چیز پاک ہونی چاہیے جہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے، پھر انسان کی باتیں اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ دل کے متعلق تو خاص آتی صحیح ہے بخاری میں حدیث کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کا پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو اس کا پورا جسم بگڑ گیا، خبردار، وہ انسان کا دل ہے، تو سب سے پہلے دل پاک کریں، جیسے دیکھو یہ کتنے معتبر دن ہے، بڑے بابرکت محبوب دن ہے، ان دنوں میں کی گئی باتیں اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہیں، تو ہمیں
ہمیں کرنے والے کام شروع سے کرنے کی اللہ سے بھی معافیاں مانگ لیں اور لوگوں کو معاف کر کے اگر ہم نے کچھ ان کے ساتھ کیا ان سے بھی معافیاں مانگ لیں، تب جا کے ہماری باتیں اللہ قبول کرتے ہیں۔ اور پلیدی سے پس دور رہیں آپ، حامی الوحی پس گرم ہوگی وہی، فتتابعہ پس لگاتار وہی کا نزول ہو گیا۔ تابع اس حدیث کی مطابقت کی عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے، اور مطابقت کی حلال بن ردا، زہری نے کالا یونس کا، یونس و معمر و معمر نے، یعنی یونس اور معمر نے کہا ہے کہ جو لفظ ہے نا فؤادہ نہیں تھا بلکہ بوادہ ہی تھا، یعنی آپ کا دل کانپنے لگا۔ بوادر ہی لفظ یہ تھا، یہاں بوادر ہو، یہ راوی کو شک ہے، اس شک میں انسان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں اس کلاس نے نہیں پڑھنا، اگلی حدیث پڑھتے ہیں پھر ہم۔ آئی نہیں کوئی بھی بچے، 11:15 20 منٹ ہو گئے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانہ قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ قال حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فی قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق، لا تحرک بہ لسانہ کا، نہ حرکت دیں آپ اس قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو، لتعجل بہ تک جلدی جلدی آپ اس کو یاد کر لیں۔ قال کان رسول اللہ، کہا راوی نے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعالجو من التذیل شدت، یعنی آپ کا علاج ہو گیا، لفظی اس کا میں نے علاج ہی کر لیتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو گیا وحی کی شدت کے نزول پہ، یعنی آپ پر جب وحی نازل ہوتی ہے تو وحی کی شدت ہوتی ہے کہ آپ کو فکر ہوتی ہے کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یاد کرتے، املا کرتے تاکہ میں اچھی طرح یاد کر لوں۔ تو یہ مشقت آپ کے چہرے سے پہچانی جاتی، سب اکرام آپ کے چہرے سے مشقت پہچان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ کو وحی کا القاء کر رہے ہیں تو چپ کر کے سنا کرو۔ اللہ نے کہا یہ میری ذمہ داری تیرے سینے میں اس قرآن کو جمع کرنا اور آگے بیان کروا دینا، تیری زبان سے اس کی تشریح اور وضاحت بیان کروا دینی اور تجھے یاد کروانا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میری پیاری بیٹیوں، یہاں میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ پاک پیغمبر کی ذمہ داری تو اللہ نے اٹھا لی کہ آپ کو قرآن نہیں بھولے گا، تو پھر بھی آپ ہر رمضان میں دور کرتے ہیں نا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ دور کرتے ہیں۔ جس سال آپ نے فوت ہونا آپ نے 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ ہمارے حافظ ماشاءاللہ بچیاں پڑھ کے جناب فارغ ہو کے اسکول کا داخلہ لے لیتی ہیں، کوئی پتہ نہیں ان کو کہ ہم نے حفظ کیا، بس یہ سند آ گئی ہے اور مہر لا گئی ہے، بچی کا فنکشن ہو گیا، اس نے حفظ کر لیا ہے، پتہ ہی کو نہیں۔ اس پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ پہرہ داری کرنی پڑتی، پہلے ماں باپ کو، پھر اس عورت کے خامند کو یا جو بھی اس کا ذمہ دار، پھر جا کے یاد ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ آپ چپ کر کے سنیں، تو اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا کہ سینے میں جمع کرانا، نے حفظ کروانا اور زبان سے ادا کروانا، بیان کروانا، یہ اللہ کہتے میری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ علاج ہو گیا وحی کی شدت کا یا وحی کی مشقت کا جو آپ پر اترتی تھی، وہ کانا مما یحرک شفتیہ، اور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرکت دیتے اپنے دونوں ہونٹوں کو۔ یہ راویوں نے نا اپنے ہونٹوں کو ہلا کے بتایا، جیسے ہم کچھ پڑھتی ہیں نا تو دیکھو نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز دل میں پڑھتے، تو میں تو بڑی سخت حیران ہوتی ہوں، اس بات سے حیران ہوتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ لگایا جاتا کہ آپ قیام میں کھڑے ہیں تو جو آپ کے پیچھے بالکل صف ہوتی نا، تو آپ دیکھو نا پیچھے کھڑے، سامنے ہمارے امام کھڑا، تو آپ کی داڑھی بڑی بھاری تھی، تو آپ کے ہونٹوں کی حرکت سے آپ کی داڑھی حرکت کر رہی ہوتی تھی، تو صحابہ کرام اندازہ لگاتے آپ کی رات کر رہے ہیں، آپ چپ نہیں۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ نماز شروع کرتے ہیں آپ چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو بتاؤ پڑھتے کیا ہیں، کیونکہ سورۃ فاتحہ تو آپ نے اونچی پڑھی ہے، اس سے پہلے جب آپ نے ثنا پڑھی آپ کی داڑھی ہل رہی ہے، اور صحابہ کرام تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں، تو آپ نے ثنا کی ساری دعائیں پڑھ کے سنا دی۔ تو ثابت ہوا کہ جب انسان پڑھتا ہے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، اس کی داڑھی حرکت کرتی ہے، یہ اس کے پڑھنے کی علامت ہے۔ اور تقریباً جو ہمارے اس وقت سلف صالحین ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو آہستہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب انسان، اور میں نے اس کا اندازہ خود لگایا ہے کہ جب انسان کوئی سورت مستقل طور پہ منہ کے اندر پڑھتا ہے، آہستہ پڑھتا ہے، اونچی نہیں پڑھتا نا، تو جب اونچی پڑھے گا بھول جائے گا نا، ضرور بھولے گا، اور تلفظ بھی اس کے ٹھیک نہیں ہوں گے، واو کو فا پڑ جائے گا، فا کو واو پڑ جائے گا، یہ بات مصدقہ ہی ہے۔ ہاں میں نے کے لحاظ سے غلطی نکالے، اپنی تو الگ بات ہے، تو ہمیں تھوڑی سی آواز سے پڑھنا چاہیے، نماز میں اتنی آواز ہے کہ ہمارے کانوں تک ہماری آواز جو ہے وہ آئے۔ اور تھے حرکت دیتے آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو۔ فقال ابن عباس، پس کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، فإنا أحرك حالك، پس بے شک میں حرکت دے کے تم کو دکھاتا ہوں بے شک میں حرکت دے کے تجھے دکھاتا ہوں، کما کان رسول اللہ، جس طرح کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یحرکہما، اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے۔ وقال سعید، اور کہا سعید،
بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا احرکہما، میں تمہیں حرکت دے کے اپنے دونوں ہونٹوں کو دکھاتا ہوں، کما رأیت ابن عباس نے، جس طرح میں نے حرکت کر کے عبداللہ بن عباس کو بتاتے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یحرکہما کہ وہ حرکت دیتے تھے، فحرک شفتیہ، پس میں دونوں ہونٹوں کو حرکت دے کے دکھایا، فانزل اللہ تعالیٰ، پس اتارا اللہ تعالیٰ نے اس مشقت پر پاک پیغمبر پر قرآن پاک کو، لا تحرک بہی لسانک، نہ حرکت دیں آپ قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان مبارک کو، لتعجل بہ، تاکہ جلدی جلدی آپ اس کو یاد کر لیں، ان علینا جمعہ، بے شک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سینے میں یہ قرآن پاک پہ وصل کر دیں یا جمع کر دیں، وقرآنہ، اور آپ کو یہ قرآن پاک سمجھو کہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ کالا جمع لکا، کہا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جمع لکا صدری کا، یعنی اس کا مطلب قرآن کا مطلب یہ ہے، عباس نے کیا ہے، آپ کے چچا عباس نے اس کا مطلب یہ کیا ہے، جمع لکا صدری کا، کہ اس پورے قرآن کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے، وَتَقْرَأُ، اور آپ کا بیان کروا دینا، پڑھا دینا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب پڑھے ہم اس قرآن پاک کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس پیچھے پڑھیں آپ جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کے، یعنی پہلے ساری وحی ان کی سن لیں، اس کے بعد آپ پڑھیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایسے ہی دیکھا کہ آپ چپ کر کے وحی کا نزول سنتے ہیں، اس کے بعد بالکل من و عن وحی آپ پڑھ کے سنا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہا کہ فاستمعوا لہ، پس سنیں آپ اس وحی کو، وانصتوا، اور چپ رہیں، ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہماری ذمہ داری ہے قرآن پاک کا بیان کرنا، قرآن پاک کی وضاحت، قرآن پاک کی تشریح۔ میرے بیٹا ہم سب جانتی ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ آئے گا کتاب کے ساتھ حکمت کا، اس سے مراد امام بخاری نے حدیث لی ہے، جس طرح قرآن پاک کا آپ پر نزول ہوا ہے اسی طرح آپ پر حدیث کا نزول ہوا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کی حدیثوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ پھر میرے بیٹے میں تھوڑی سی بات یہاں کروں گی، ان حدیثوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اللہ نے کام لے لیا اپنے بندوں سے، جیسے کہ آقا علیہ السلام نے سورہ جمعہ کی آیت کی تشریح بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے سورہ جمعہ کی آیت میں کہ تیرے فوت ہونے کے بعد، تیری رسالت کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کتاب اور حکمت کے حامل ہوں گے، جو اس کی تشریح بیان کریں گے، ابھی تو ان کو نہیں ملا۔ تو جب پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ فارس کے لوگ ہیں، اگر فارس کے لوگوں کو علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ثریا ستارے پہ جانا پڑتا، وہاں بھی پہنچ جاتے اور وہاں سے علم لے کے آتے۔ اور کل مجھے تھوڑی سی ایک بات میں غلطی لگی ہے، میں اس بات کو دوبارہ دہرا دوں، میں نے غالباً کل لیسن میں 2-3 مرتبہ کہا تھا کہ امام صاحب نے 1,80,000 استادوں سے علم حاصل کیا، یہ مجھے غلطی لگی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، یعنی جو صحیح لفظ ہے نا وہ 1,080 استاد ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ غلطی لگ سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں محنت کے بغیر پڑھ رہی ہوں اور یا شاید یادداشت کے اندر بھی فرق ہے، جیسے مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ امام صاحب کی عمر ہے نا وہ 13 دن کم 62 سال ہے، تو واقعی ایسے ہی ہے۔ تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے امام مسلم سے اور امام بخاری سے لیا ہے، ان لوگوں نے ہزاروں میلوں پیدل سفر کر کے پتے کھا کے انہوں نے اس حدیث کو جمع کیا ہے، اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام صاحب نے حدیث کے جمع کرنے میں جتنا وقت لگایا بس کبھی سوکھی روٹی کھا کے پانی پی لیا۔ تو جب یہ بیمار پڑے تو ان کا یورن، ان کا کارورا طب کو، حکیم کو چیک کرایا، انہوں نے کہا یہ ان درویشوں میں، درویش کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ آج کل کے گلی میں چلنے والے درویش ہیں، درویش کا مطلب وقت کے ولی۔ حکیموں نے کہا یہ وقت کے ولیوں میں سے ایک ولی کا کارورا ہے، یورن ہے۔ تو جب پتہ کیا گیا کہ یہ بتایا تو کہا میں نے 40 سال، کیونکہ 16 سال میں امام صاحب نے کتاب لکھی ہے میرے بیٹا، صحیح بخاری کی کتاب 16 سال میں لکھی ہے، 70,000 حدیثوں کے حافظ ہیں، 1,080 استادوں سے علم حاصل کیا ہے۔ تو میری بیٹیوں 90,000 ان کے طالب علم ہیں، پھر بھی 3 مرتبہ اس کی تصحیح کی ہے، اور ہر حدیث لکھنے پر پہلے غسل کیا ہے، پھر وضو کر کے 2 نفل پڑھے ہیں، پھر استخارہ کیا ہے، اور خواب میں دکھایا کہ تیری حدیث ٹھیک ہے، پھر حدیث کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، پھر 2 مرتبہ مسجد نبی میں اس کی سٹڈی کی ہے۔ یہ کام اللہ نے اپنے ان لوگوں سے لیا، اور ان کی خدمات کو قیامت تک کے آنے والے مسلمان کبھی نہیں بھولیں گے، خراج تحسین پیش کریں گے، اور یہی بات کافی اور شافی ہے۔ اور میں نے کل بھی بات کہی تھی کہ ان کے استاد کو خواب آئی، حضر اسود اور مقامی ابراہیم کے درمیان لیٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ان کا نام لے کے کہ کب تک شافی کی کتاب پڑھاتا رہے گا، اور اے شخص اس کا نام لے کے نام نہیں ذہن میں رہا، میری کتاب کب پڑھائے گا؟
تو انہوں نے کہا کہ فدا ہو ابی و امی، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ کہا میری کتاب یہ بخاری شریف ہے، اس کو پڑھاؤ، اس کا درس دیا کرو۔ اب جس کے بارے میں آقا علیہ السلام خود استقبال کرنے کے لیے، وہ میں نے کل کہا تھا، بتایا تھا نا کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے ایک دوسرے علاقے میں ان کے استاد کو خواب آئی کہ اس وقت نا اپنا پاک پیغمبر اپنے صحابہ کرام کو لے کے نا کسی کا استقبال کر رہے ہیں، تو تعجب ہوا اور سلام کہا اور کہا کہ آپ کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ لیکن جب یہ بات